ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں شاہراہ دستور اسلام آباد میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید نور۔ ان سے بات کریں گے انتخابی عمل کے حوالے سے۔ جاوید نور صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ڈیلی الجزیرہ کوئٹہ کو۔ آپ کا تعلق بھی چونکہ بلوچستان سے ہے، تو سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ملک کی مجموعی اس وقت کی انتخابی صورتحال، بالخصوص بلوچستان کی جو انتخابی صورتحال ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی، انتخابی شیڈیول کا اعلان کیا جا چکا ہے، اور جس طرح کہ اگر آپ ملک بھر میں دیکھیں تو جو انتخابی معاملات ہیں وہ ہر برس کی طرح یا ہر مرتبہ کی طرح اس دفعہ بھی غیر یقینی کا شکار ہیں، اور ہم اس میں سینٹ کی جو ایک قرارداد پاس ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ کل جو سیکٹری الیکشن کمیشن ہے انہوں نے بھی ناسازی طبع کے باعث مزید کام کرنے سے جو ہے معذرت کی، اور آج اس حوالے سے ان کے جو اختیارات تھے وہ ایک اور بیوروکریٹ جو ہیں جو الیکشن کمیشن کے سینئر افسر ہیں انہیں سونپ دیے گئے۔ اسی حوالے سے، اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں کاغذات نامزدگی جمع ہوئے، ان کی جانچ پڑتال کا مرحلہ مکمل ہوا، اور اب ان کی منظوری یا مسترد کیے جانے کے خلاف اپیلوں کی سماعت بھی جاری ہے۔ تو بلوچستان کی صورتحال بھی ملک کی طرح ہے، جس طرح سارے ملک میں جو ہے کاغذات نامزدگی مسترد بھی ہوئے، ان کے خلاف اپیلیں ہیں اور اپیلوں پہ سماعت جاری ہے۔ اور یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے زیادہ جو ہے مسترد کیے گئے۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار بھی ہمارے سامنے آئے ہیں، اور جو آپ کہہ لیں کہ سیاسی ماہرین ہیں یا جن کی الیکشن پہ نظر ہے، انتخابات پہ نظر ہے، ان کا یہ دعویٰ یہ ہے کہ ماضی میں جتنے کاغذات نامزدگی مسترد ہوتے تھے، اس مرتبہ اتنے ہی یا نسبتاً کم کاغذات مسترد ہوئے، لیکن جو کاغذات مسترد ہو رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہے یا جو ٹکٹ ہولڈر ہیں ان کے کاغذات جو ہے وہ زیادہ مسترد ہوئے ہیں۔ اور بلوچستان میں بھی اسی طرح کی صورتحال ہے کہ وہاں پر بھی کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں۔ اور دوسری جو بات، جو اگر ہم قرارداد کے حوالے سے بات کریں، جو سینٹ نے قرارداد پاس کی تھی، تو اس میں ایک بات یہ کہی گئی تھی کہ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور جو دیگر علاقے ہیں وہاں پر امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہی گئی تھی کہ کیونکہ موسم سرد ہے تو جب انتخابات ہوں گے، یعنی آج ہم یہاں پر موجود ہیں، موسم سرد ہے جس طرح کہ اسلام آباد، لیکن بلوچستان کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے خیبر پختونخوا اور دیگر جو مقامات ہیں وہاں پر بھی اگلے ماہ جب انتخابات کا مرحلہ قریب ہوگا، یعنی 8 فروری کو، تو اس میں بھی موسم سرد ہوگا، اور ظاہر ہے کہ انتخابی سرگرمیاں جاری رہیں گی اور انتخابی کمپین چلنی ہے، تو اس دوران موسم جو ہے وہ اثر انداز ہوگا، یہ کہا گیا سینٹ کی قرارداد میں۔ اور تیسری بات یہ کہی گئی کہ کووڈ-19 جو ہے جس طرح سے بہت سارے لوگوں کے لیے جان لیوا ثابت ہوا، تو اب اس کی ایک نئی لہر آ رہی ہے اور اس سے بھی لوگ متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہمارے سامنے آئی، لیکن دوسری جانب یہ جواب بھی جو ہے سامنے آیا کہ انتخابات جو ہے پہلے بھی سرد موسم میں ہوتے رہے، اور حکومت کتنی سنجیدہ ہے امن و امان کے حوالے سے، تو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جہاں پر حکومت یہ کہتی ہے کہ مختلف رہنماؤں کو تھریٹ ہیں اور امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے مسائل درپیش ہیں، وہاں اب تک جو ہے وفاقی وزیر داخلہ جو ہے وہ مستعفی ہوئے، تو ان کی جگہ پر کسی شخصیت کو یہ ذمہ داری ہی نہیں سونپی گئی، اور اب بھی کوئی نام زیر غور نہیں ہے، تو اس سے حکومت کی سنجیدگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ میرا دوسرا سوال آپ سے یہ کہ سینٹ کی قرارداد کی آپ نے بات کی، وہاں پر بھی اس قرارداد میں باپ پارٹی کا جو ہے نمایاں کردار نظر آیا، تو باپ پارٹی جو کا تعلق بلوچستان سے، تو باپ پارٹی کے ساتھ ساتھ جو بلوچستان کی دیگر سیاسی پارٹیاں ہیں اس الیکشن میں ان کا کیا کردار ہے، اس وقت آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ درست آپ نے کہا کہ جب سینٹ میں قرارداد پیش کی گئی تو اس میں اکثریت جو ہے بلوچستان کے سینیٹرز کی اور باپ پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹرز کی تھی، اور اس کے علاوہ جو تھے جو اس نسبتاً ان کے مقابلے میں جو سب سے زیادہ بلوچستان اور دوسرے نمبر پہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے سینیٹر موجود تھے۔ بہرام تنگی کا ذکر کر لیجیے، دلاور خان کاکڑ جو ہیں کوئٹہ سے، اور دلاور خان جنہوں نے قرارداد پیش کی خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے۔ یہ جو قرارداد پیش ہوئی 14 اراکین موجود تھے، 3 جو ہے دو نے کہا کہ ہم خاموش رہے، ایک جو ہے انہوں نے مخالفت کی، افنان اللہ جو ہے جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ سے ہے، تو 9 اراکین جو ہیں ان کی حمایت سے یہ قرارداد منظور ہوئی، جبکہ ایوان آپ جانتے ہیں کہ 100 کا ایوان ہے سینٹ، لیکن اس وقت جو ایک رکن انتقال کر چکے، ایک جو ہے انہوں نے استعفیٰ دیا تھا کیونکہ وزیر اعظم بن گئے، تو 98 اراکین کا ایوان ہے، اور اس میں صرف 9 اراکین کی جانب سے قرارداد منظور کی گئی، اور ایک قرارداد اب جو ہے جماعت اسلامی کے جو سینیٹر ہیں سینیٹر مشتاق احمد، ان کی جانب سے جمع کرائی گئی ہے، جس میں کہا گیا کہ انتخابات جو ہے وہ 8 فروری کو ہی منعقد کیے جائیں، جو شیڈول جس طرح سے طے ہے۔ اب آپ نے مختلف سیاسی جماعتوں کا کہا، تو جہاں باپ
آپ پارٹی نے اس کی حمایت کی ہے اس قرارداد کی، کیونکہ وہ اس کے منظور کرنے میں بھی ان کا اہم کردار تھا، انہوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا۔ جو اس سے ایک اچھا پہلو یہ سامنے آیا کہ جو زیادہ تر سیاسی جماعتیں ہیں، جن میں پاکستان مسلم لیگ کا ذکر کر لیجئے، مسلم لیگ نواز ہیں، اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، MQM ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، تو جو جتنی بڑی جماعتیں ہیں ان کے بعض کے تو سینیٹر جو موجود تھے اس قرارداد کی منظوری کے وقت، لیکن مجموعی طور پہ ان جماعتوں کی قیادت نے اس قرارداد کی مخالفت کی ہے، اور بنیادی طور پہ جب یہ مخالفت کرتے ہیں تو اور ظاہر ہے کہ انہوں نے انتخابات میں حصہ لینا ہے، اگر یہ اس کی قرارداد کی حمایت کرتے تو پھر ظاہر ہے کہ 8 فروری کے انتخابات وہ مشکوک ہو جاتے، اور پھر اس کے ایک جانب اور میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ اگر کوئی اس قرارداد کی جو سینیٹ نے منظور کی ہے اس کی حمایت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اختیارات الیکشن کمیشن کو آئین دیتا ہے یہ اس سے انحراف ہے، جو اختیارات سپریم کورٹ نے جس طرح سے فیصلے دیے اور ایک اختیار سونپا ہے الیکشن کمیشن کو اور ان سے کہا ہے کہ آپ مشاورت کریں، الیکشن کمیشن نے مشاورت کی صدر مملکت سے، اور تمام تر مشاورت کے بعد جس میں سپریم کورٹ کا اہم کردار ہے، 8 فروری پر اتفاق ہوا، اور 8 فروری کو اب انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور اس کے لیے شیڈول جو ہے جاری کیا گیا اور اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، تو یہ اس کی صریحاً خلاف ورزی ہوتی ہے اس تمام عمل کی کہ جو سپریم کورٹ کی نگرانی میں الیکشن کمیشن اور صدر کی مشاورت ہوئی۔ اب اگر انتخابات ملتوی کیے جاتے ہیں تو یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ توہین عدالت بھی ہو، ورنہ ظاہر کہ جہاں عدالت ایک فیصلہ دے دیتی ہے اور اس کے خلاف آپ جا رہے ہیں تو یہ چیز مناسب نہیں ہوگی۔ اور جو قرارداد منظور کی گئی تو قرارداد کی اگر قانونی پوزیشن کی آپ بات کر لیجیے، آئینی پوزیشن کی بات کیجیے، تو یہ کوئی قانون نہیں ہے، قرارداد ایک سفارش ہوتی ہے اور اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے، تو یہ ایک سفارش کے طور پہ آئی ہے، اور ہماری الیکشن کمیشن کے حکام سے بات ہوئی ہے تو ان کا بھی کہنا ہے کہ اس قرارداد کو ہم نے دیکھا ہے، لیکن یہ قرارداد جو ہے کوئی باقاعدہ کوئی حکم نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، ایک سفارش ہے، اور ایسی بہت ساری قرارداد جو ہے سینٹ منظور کرتا ہے یا قومی اسمبلی منظور کرتی ہے لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، وہ ایک سفارش ہوتی ہے، تو سفارش کی صورت میں یہ الیکشن کمیشن کو کل قرارداد موصول ہوئی تھی اور یہ قرارداد اپنی جگہ موجود ہے، لیکن الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ جو جس شیڈول کا اعلان کیا تھا اس شیڈول کے تحت انتخابات کا مرحلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ کاغذات نامزدگی کے منظور اور مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں کی سماعت جاری ہے، 10 تاریخ تک یہ سماعت جاری رہے گی، اور اس دوران جو خواتین اور اقلیتوں سے متعلق جو مخصوص نشستیں ہیں ان کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا سلسلہ جاری ہے، 13 جنوری تک سلسلہ جاری رہے گا، اس کے بعد پھر ایک فہرست جو ہے سامنے آئے گی، جبکہ جو جنرل نشستیں ہیں ان کی ایک فہرست جو ہے 11 کو سامنے آئے گی، 12 تک وہ اپنے کاغذات واپس لے سکتے ہیں، 13 جنوری کو انتخابی نشانہ الاٹ کیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو فہرست سامنے آئے گی اس کے مطابق بیلٹ پیپر کی اشاعت جو ہے باقاعدہ شروع کر دی جائے گی، تو اپنے شیڈول پہ جو ہے سارا نظام جو ہے الیکشن کمیشن کا وہ چل رہا ہے۔ جاوید نور صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ یہ تھے جاوید نور جنہوں نے موجودہ انتخابی صورتحال پر ڈیلی الجزیرہ کوئٹہ سے بات کی۔ شکریہ۔